اللہ ہی ٹالے تو ٹالے، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کھل کے مال خرچ کریں، زکوٰۃ بھی دیں، زکوٰۃ سے بڑھ کر بھی دیں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر خاص طور پر ان لوگوں کو جو سوال نہیں کرتے اور گھر میں فاقہ ہے، انہیں تلاش کر کر کے ہم اپنا مال خرچ کریں کہ جو ہم نے خرچ کر دیا وہ ہمارا ہو گیا، جو ہم نے بچا کے جمع کر لیا وہ مرتے ہی پرایا ہو گیا، پتہ نہیں اولاد کا ہے یا کس کا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پر مال خرچ کریں، غریبوں کو ان کو ڈھونڈ کر، مریضوں کو، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ نہیں سکتے ان کو ان کی امداد کریں۔ ایک اپنی زبان کو لگام دینا سیکھ لیں کہ اس زبان سے، میرے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں لمبی چوڑی نصیحت فرمائی تھی کہ ساری نصیحت کا میں تمہیں خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا اجل یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ۔ تو فأہویٰ بإصبعیہ الی لسانہ، تو اپنی زبان کو باہر نکالا اور یوں کینچی بنائی اور اس کو یوں پکڑا، اور پھر فرمایا کف ھذا، اے معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہے؟ تو آپ نے فرمایا سکلت کا امک ابن جبل، ارے جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے روئے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہوگی، اس کا گندا بول، گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، بہتان، نفرت کے انداز میں بولنا، حقارت کے انداز میں بولنا، ملازموں کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، آپس میں گالی گلوچ کرنا۔ اور خاص طور پر میں جو حضرات یوٹیوب پر بیٹھ کے دین کے درس دے رہے ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی زبان ٹھیک کرو، اپنی زبان ٹھیک کرو، اپنی زبان ٹھیک کرو۔ ایسے میرے نبی کے بارے میں آتا ہے ما کان فاحشا متفحشا، میرے نبی کبھی بھی بدخوئی اور بد کلامی کرنے والے نہیں تھے۔ اور میرے اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے محبوب آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت آپ پہ نازل ہوئی تو آپ نرم ہو گئے اپنی امت کے لیے۔ اگر آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا اور مزاج میں شدت ہوتی تو لنفضوا، افراتفری میں جب لوگ بھاگتے ہیں نا تو اس کو انفزاز کہتے ہیں۔ جیسے کہیں کوئی دھماکہ ہو جائے تو لوگ افراتفری میں بھاگتے ہیں جدھر جس کا منہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب تیرے صحابہ کے لیے تیرے رب کا جنت کا وعدہ ہے، اور جن کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے ان کے لیے دوسری آیت کہتی ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر دیا وہ جہنم سے بہت دور ہیں، لا یسمعون حسیسها، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جنت کی من چاہی نعمتوں میں ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ یہ ٹائٹل، یہ اعزاز، یہ خوشخبری صرف میرے نبی کے صحابہ کے لیے، چاہے وہ مہاجرین سابقین اولین ہوں، چاہے وہ درمیان والے ہوں، چاہے وہ طلقاء ہوں جو مکہ پہ ایمان لائے فتح مکہ پر، سب کے لیے میرے اللہ نے
जन्नत का वादा फरमाया। तो इनके बारे में अल्लाह कह रहा है ये सारे भाग जाते, आपको छोड़ जाते। तो भाइयों, अक्सर जो मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, मेरे सर में दर्द रहता है, लेकिन कभी कभार कान में पड़ जाती है बात, इतना शदीद लहजा होता है, इतना हकारत आमेज लहजा होता है, और इतना नफरत से भरा हुआ होता है, ख़ास तौर पर मजहबी मामलात में और इख्तलाफी मसाइल में। इस कदर वो आतिश फिशां पहाड़ बन जाते हैं कि उनके मुंह से आग निकलती है। मेरे नबी की ज़िंदगी सीखो कि आपने किस तरह नरम रवैये से अरब के सारे बुत परस्तों को राम किया। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, इनके साथ आप जिहाद करें, मुनाफिक और कुफ्फार के साथ, और इन पर शिद्दत इख्तियार करें। लेकिन आप देखें सीरत नबी में कि आपने अब्दुल्ला बिन उबई को भी कभी बुरा नहीं फरमाया और मुनाफिकीन को भी कभी बुरा नहीं फरमाया, और आपने आपकी जुबान से किसी के लिए दुख भरा बोल नहीं निकला। तो मैं सारे भाई बहनों से कहता हूँ, ये वबा, ये बला हमारे घरों में है, औरतों में है, मर्दों में है।